نبی پاک نے غریبی کو عزت دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں. حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا. کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے. انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا. حضور نے زور سے پکڑ لیا. انہوں نے ایک دفعہ چاہا، پھر اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا. صحابی خاموش ہو گئے. حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا. فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہیں، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ نا چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے. ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا، اس نے تباہی کر دی. نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ، اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے. کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے. گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط. میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے. جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں. اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں. اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا. آپ سمجھے بات کو. ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے. احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے. تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا، کیا ہو گیا؟ مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا. موٹر سائیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڈ، چونکہ وہ پجاروں پہ ہے. لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے. ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی. جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا، غلطی کا احساس. بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کی ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں. یہ لوگ گناہ کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، بلکہ معاذ اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کسی اور مرد کے ہاں بھیج دیتے تھے. وہ تو اس کو عیب ہی نہیں جانتے تھے. آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے حکمران